بات ہے، آپ توجہ کریں کہ انسان کا یہ وجود، یہ دیکھنے والی آنکھیں، یہ سننے والے کان، یہ بولنے والی زبان، یہ چلنے والے پیر، یہ حرکت کرنے والے ہاتھ، یہ سوچنے والا دماغ، یہ سب کچھ اس مٹی سے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس نے تخلیق کی ہماری، اور پھر اسی مٹی میں ہم کو جانا ہے، اور پھر اسی مٹی سے ہم کو نکل کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اب یہاں اللہ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کا ذکر ہوا۔ حضرت عزیر کو یہاں پر ایک اشکال ہوا کہ جب ان کی قوم پر بخت نصر نے حملہ کیا، حملہ کر کے پوری قوم کو تباہ و تاراج کیا، قوم کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گیا، اور حضرت عزیر جب اپنی قوم کی طرف آئے پلٹ کے اس خریہ میں، تو تفاسیر بتا رہی ہیں سورہ بقرہ کی، یہاں پر حضرت عزیر کو تعجب ہوا کہ یہ باغوں میں لدے ہوئے پھلوں سے یہ درخت، یہ محلات، یہ آبادیاں، یہ سب کچھ ویران ہو گئی اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اب یہ کس طریقے سے آباد ہوگی؟ پھر یہ بستیاں آباد کیسا ہوگی؟ تو بستیاں بارہا تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، مرتے ہیں لوگ، خبروں کی طرف سفر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی آبادیاں اور اس کی رونق پھر کیسے بحال ہوگی؟ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام کو یہاں پر ایک اشکال ہوا، اپنے رب سے انہوں نے اس طریقے سے ہم کلامی کی، تو بتایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت عزیر آئے اور آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی سواری کا وہ گدھا بھی تھا، اور ان کے ساتھ اس سواری پر آپ کا شربت اور آپ کے کھانے کا سامان بھی تھا۔ وہ سب کچھ لے کر آپ نے ایک درخت کے سائے میں آ کر جب آرام کیا، نیند سے بیدار ہوئے، تو حضرت عزیر سے رب نے پوچھا کہ عزیر تم کتنے سال سوئے؟ کبھی تفاسیر کو دیکھو، کیا دلچسپ مضامین قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، دلوں کی ایک زندگی کو تقویت ملتی ہے کہ حضرت عزیر نے عرض کیا کہ شاید میں صبح سویا اور شام ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ نہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ 100 سال تک حضرت عزیر وہاں پر لیٹے رہے، بظاہر موت کی کیفیت میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ آبادی کیسے کیوں کر آباد ہوگی؟ پھر تو ایسے آباد ہوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی، آپ کے سواری کے اس گدھے پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اس کے آثار کو اکٹھا کیا، اس کے اجزاء کو اکٹھا کیا، آپ کے سامنے وہ اجزاء آہستہ 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 ایک جانور کی شکل اختیار کیے، اور اس کے بعد میں وہ پورا مکمل آپ کی سواری کا جانور بن کے آپ کے سامنے ٹھہر گیا۔ مفسرین تمام طبقات کے، تمام فرقوں کے حضرت عزیر کی حیات پر اس بات میں متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، کہ جب وہ جانور ان کے سامنے مردہ جو تھا حیات کی کیفیت میں آیا، حضرت عزیر جب بڑھ کے دیکھے تو آپ کا جو شربت تھا سواری کے جانور پر وہ بھی جوں کا توں تھا، اور آپ کی جو غذا تھی وہ بھی جوں کی توں تھی، لیکن آپ نے سراؤنڈنگ جو ماحول کو دیکھا تھا وہ ماحول کچھ بدلا تھا۔ 100 سال کے بعد کا ماحول آپ اندازہ لگائیں کہ 100 سال پہلے اس آبادیوں کا کیا حال تھا ہوگا، اور آج یہ آبادی کیسی ہے۔ تو 100 سال پہلے حضرت عزیر جب اس درخت کے نیچے آ کے سوئے تھے، عزیر کون ہے؟ یہودیوں کے پیغمبر، یہودی جن کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ہے حضرت عزیر۔ اب حضرت عزیر کو حیرت ہوئی جب پلٹ کے وہ اپنی آبادی کی طرف دیکھے، اور اس کے شادابی کو دیکھا، اس آبادی میں جوانوں کو دیکھا، اس آبادی میں خوشحالی کو دیکھا، اس آبادی میں آپ نے بازاروں کو دیکھا،
تو آپ کو حیرت ہوئی کہ میں کہاں آ گیا. پھر آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کی قدرت کا کچھ اظہار ہو رہا ہے کہ میرا جو سوال تھا اس کا جواب آ رہا ہے کہ ہم تباہ ہونے والی بستیوں کو کیسے آباد کرتے ہیں. اور یہ بستی ایسے آباد ہوئی. حضرت عزیر نکل کے اب اپنے گھر کی طرف بڑھے. بتایا جاتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر کی طرف بڑھے تو آپ کو کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آج موجود ہے یہ حدیث اتنی تازی ہے کہ ہزاروں سال کے بعد میں بھی اگر کوئی محدث اس حدیث کو لکھے گا یا کوئی بیان کرے گا تو یہ حدیث اسی وقت کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج جو موجود ہے زمین پر 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. بالکل جس کی عمر 60 سال 62 سال ہو گئی وہ بھی نہیں رہے گا. جس کی عمر ابھی 10 سال 5 سال 1 سال 2 مہینے 4 مہینے 10 مہینے ہیں وہ بھی نہیں رہے گا الا ماشاء اللہ جس کو اللہ رکھے. اب حضرت عزیر کو جب یہاں پر یہ خدشہ ہوا، آپ جب اپنی آبادی کی طرف بڑھ کے آگے نکلنے کے بعد میں حضرت عزیر نے دیکھا کہ کوئی جان رہا ہی نہیں، تو آپ اپنی جان پہچان والی ایک خاتون کی طرف گئے جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی تھی اور آپ پر ایمان لائی تھی اور آپ سے بے انتہا اس کو محبت تھی. جب اس کے پاس پہنچے اور اس نے کہا کہ کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ میرا نبی ہے. وہ آنکھوں سے معذور ہو گئی تھی، آنکھیں دکھ رہی نہیں تھیں. جیسے ہی آواز سنی وہ سمجھ گئی. مفسرین بتاتے ہیں کہ بہت چالاک تھی وہ خاتون. وہ سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی عزیر آ گیا ہے سامنے. اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں میرے نبی ہو. تو حضرت عزیر نے کہا کہ میں سامنے ہوں پہچان لو. تو اس نے کہا کہ کیسے پہچانوں میں، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور میں دیکھ نہیں سکتی ہوں. ایک کام ہے میں جانتی ہوں اور میں مانتی ہوں کہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے کہ نبی خدا سے مانگتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، خدا اس کو مایوس نہیں کرتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو عزیر بتا رہے ہو تو ایسا کرو کہ پہلے میری آنکھوں کی بینائی دے دو. خدا سے یہ حضرت عزیر نے جب اس خاتون کی آنکھوں کی بینائی طلب کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو چنگا کیا. وہ دیکھی اور دیکھ کے کہی کہ اللہ اکبر، میرا نبی عزیر ہے میرے سامنے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارے بیٹوں سے لے جا کے ملاتی ہوں تم کو. وہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف حضرت عزیر کو لے کر گئی. تو بیٹے باپ جوانی میں اس درخت کے نیچے جا کے سو گئے تھے، جوان ہیں، اور بیٹے بوڑھے ہو گئے ہیں. مفسرین یہاں پر ایک حیرت انگیز بات بتاتے ہیں. ایسا جوان بھی زمین پہ گزرا ہے جس کے سامنے اس کے بیٹے بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ بالکل جو ہے عین جوانی میں ہے، اس کی عمر وہاں ٹھہری ہوئی ہے. وہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے ضعیف ہیں بالکل. اور جب بیٹوں کے سامنے لے جا کے حضرت عزیر کو اس نے پیش کیا، کہا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں. تو بیٹوں نے کہا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی عزیر ہیں، لیکن آپ ہی عزیر ہیں کیسے مانیں؟ قوم نے بھی کہا کہ آپ ہی عزیر ہیں، ہم کیسے مانیں؟ تو اس وقت میں ان کے بیٹوں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے ماننے کا، کریں یہ کہ عزیر کو توریت مکمل یاد تھی، وہ توریت کے حافظ تھے. خوش ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا یہ فائدہ ہے. ہمارے سینوں میں بچوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے اور وہاں نبیوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا. کتب سماویہ ان کے پاس، صحیفے سماویہ ان کے پاس، ان کے نبیوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی. اور حضرت عزیر سے جب کہا گیا کہ عزیر اگر ہیں تو یہ آپ جو ہیں توریت کو پڑھ کے سنا دو. حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام نے توریت کو جب پڑھ کے سنانا شروع کیا
تو لوگوں میں اشکال پیدا ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہی توریت ہیں؟ توریت تو بخت نصر کے حملے کے بعد 100 سال سے ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، وہ گم ہو گئی ہے۔ تو کسی نے اٹھ کے کھڑا ہو کر کہا کہ ایک نسخہ انگور کے فلاں درخت کے اس کے دامن میں ہم نے اس کو دفنایا ہے، وہ چمڑے میں محفوظ ہیں۔ جب توریت کے اس نسخے کو لایا گیا اور قوم کے سامنے حضرت عزیر نے اس کی تلاوت کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نے یقین کر لیا یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر۔ ہم تو معجزات کے بغیر بھی اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، جینے پر